دیکھ رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ آج کی کلاس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگی اور کچھ نئی چیزیں جو علم الآخرت یا ایسکٹولوجی کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، جو کرسچن تھیولوجی یا مسیحی علم الہی کا بڑا اہم موضوع ہے، اہم مضمون ہے۔ اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا اسٹڈی کی تھی، جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ ٹائپ کر کے اپنا جواب، اپنا آنسر بھیج سکتے ہیں، لیکن جتنے یہاں موجود ہیں اگر وہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا اسٹڈی کیا تھا۔ سوری، آج میرا گلا کچھ خراب ہے اور ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ کلاس مس نہ ہو، آپ کا حرج نہ ہو، اور اس لیے ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ تو اگر کوئی بتائے تو اچھا لگے گا، خوشی ہوگی۔ اور مجھے پتہ ہے نوٹس، جی بہن آپ بتائیں۔ ہاں جی، ہم نے اس کی ٹائپس پڑھی تھیں، اقسام پڑھی تھیں۔ اینی ون ایلس؟ جی بیٹا آپ بتاؤ گے کچھ؟ ہاں جی بیٹا، تھوڑا سا اونچی بولیے گا، آپ کا بھی گلا خراب، ٹھیک ہے۔ کچھ نہیں، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ کی کلاس کے رولز ہوں گے، ہاں جی، اور اس کے بعد ہاں جی، ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ایسکٹولوجی جو ہے وہ علم الآخرت، یعنی وہ تعلیم جو بائبل میں موجود ہے، جو آخر زمانہ، آخری ایام یا دنیا کے حالات کے بارے میں جو بائبل کیا کہتی ہے، بائبل کیا ٹیچ کرتی ہے، اناجیل کیا کہتی ہیں، اعمال کی کتاب، رسولوں کے خطوط، ایون کہ پرانا عہد نامہ اور عہد جدید یعنی نیا عہد نامہ، اس کی ٹیچنگ لاسٹ ٹائم، اینڈ ٹائمز کے بارے میں کیا ہے، اس کو ایسکٹولوجی کہتے ہیں۔ اور اس میں مختلف مضامین، مختلف ٹاپکس آتے ہیں جن کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آنے والے لیکچرز میں اسٹڈی کریں گے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ تھیولوجی یا علم الہی، انگریزی میں اس کو تھیولوجی کہتی ہے، ہاں جی، انگلش میں اس کو کہتے ہیں تھیولوجی، کرسچن تھیولوجی۔ کیونکہ جب آپ تھیولوجی کی بات کرتے ہیں تو یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، تھیوس اور لوگوس۔ تھیوس گریک میں یہ ہے خدا، اور لوگوس یہ ورڈ یا اسٹیٹمنٹ۔ سو مختلف مذاہب کی اپنی تھیولوجی ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب خدا کے بارے میں کیا تعلیم، کیا عقائد، کیا ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کی تھیولوجی ہے۔ ان کی خدا کی ذات یا الہی ذات کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وہ ان کی تھیولوجی ہے۔ لیکن تفریق کرنے کے لیے، منقسم کرنے کے لیے، یا اس کو منفرد کرنے کے لیے ہم کرسچن کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ یعنی کرسچن جب ساتھ لگ جاتا ہے
تو اس سے مراد ہے بائبل مقدس کیا خدا کے بارے میں سکھاتی ہے، خدا کی ذات کے بارے میں کلام نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں یا ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا، لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ حوالہ جات ہم دیکھیں گے جن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انسان کے اندر ایک تجسس یا جستجو موجود ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جانے، اور یہ نیچرل یا فطری طور پر ہر بنی نوع انسان کے اندر ایک تجسس ہے، ایک جستجو ہے، ایک تلاش ہے کہ وہ کیسے خدا کے بارے میں خدا کو ڈھونڈے، خدا کو جانے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بیبلیکل انڈرسٹینڈنگ یا بائبلی سمجھ اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ نکالیں اعمال کی کتاب، اگر بائبل آپ کے پاس ہے، فون میں ہے اٹس اوکے، ہارڈ کور میں ہے اٹس اوکے۔ اعمال کی کتاب 17 باب، اس کی 27 تا 28 آیات، 2 آیات کی تلاوت فرمائیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 17واں باب چیپٹر 17 اور اس کی 27 اور 28 آیات۔ ان 2 آیات مقدسہ کی تلاوت کریں گے تو آپ میں سے جو لوگوں نے نکال لیا ہے پلیز پڑھ دیجئے، مائک دے دیں ان کو۔ خدا ان کی زندہ اور مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں شاید ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی یہ جو حوالہ ہے اس کا کانٹیکسٹ یا اس کا متن یا اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ پولس رسول اتھینے میں ہے، انگلش میں ایتھنس، اردو میں اتھینے، اور یہاں پر وہ ان سے مخاطب ہے اور وہ نامعلوم خدا کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کی ورشپ کر رہے ہیں، اور پال ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی خدا کو ڈھونڈو اور اس کو ٹٹولو اور اس کے بارے میں جانو۔ تو انسان کے اندر ایک تڑپ، ایک بھوک، ایک پیاس خدا کو جاننے کی یہاں نظر آتی ہے، جس کو پال یا پولس رسول ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ ایک اور حوالہ نئے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے اور پلیز جو نکالے وہ پڑھ لے، کلوسیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ کلوسیوں اس کا 3 باب 16 آیت۔ خدا ان کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ آمین، تھینک یو بردر۔ مسیح کے کلام کو دلوں میں بسنے دو، اس سے مراد ہے کہ صرف سنڈے کی پریچنگ پہ ہمارا گزارا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیچنگ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ جب یہاں آئے ہیں تو محض سرٹیفکیٹ یا ڈگری کے لیے نہیں آئے، آپ جو ٹیچنگ لے رہے ہیں، جو درس و تدریس کا عمل
جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، سیکھنے اور سکھانے کی جستجو اور مصروف عمل ہیں اس میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کے کلام کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اندر ڈویل کرے، بس وزیٹیشن نہ کرے، کلام آئے کلام جائے، کلام آئے کلام آئے، یہ وزیٹیشن ہے۔ کلام کو وزٹر نہ بنائیں، کلام کو ریزیڈنٹ بنائیں، کلام کو وزٹر نہ بنائیں کہ وہ آئے جائے، بلکہ اس کو موقع دیں اور وہ انوائرمنٹ دیں جس میں وہ ترقی کرے آپ کی لائف میں۔ سو ٹارگٹ تھیولوجی پڑھنے یا پڑھانے کا یہ نہیں ہے کہ محض کورس ختم ہو جائے، ڈگری مل جائے، ایک کاغذ ایک پیپر مل جائے۔ دا ٹارگٹ از، دا گول از کہ آپ اس کے کلام میں اتنا ڈیپ ہو جائیں کہ وہ کلام آپ کی زندگی میں، آپ کے دل میں بسنا شروع ہو جائے، آپ اس میں جینا شروع کر دیں۔ مجھے اب یاد نہیں، کسی اسکالر نے کہا تھا کہ دوسری کتابوں کو وزٹ کرو لیکن اپنی رہائش بائبل میں رکھو۔ وزٹ مینی بکس بٹ لیو ان دا بائبل۔ آپ دوسری بکس کو وزٹ ضرور کریں پر رہائش بائبل میں رکھیں۔ سو دس از دا ریزن کہ ہم تھیولوجی پڑھیں۔ ایسکیٹولوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں، سو آج ہم ایسکیٹولوجی کی تعریف بھی پڑھیں گے اور اس کے بارے میں بائبل میں سے سیکھیں گے کہ مسیحی علم الہی یا کرسچن تھیولوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ انگریزی کا یہ لفظ ہے ایسکیٹولوجی۔ جو دو یونانی الفاظ کا مرکب ہے، ایسکیٹوس اور لوگوس۔ یونانی میں ایسکٹون یا ایسکٹوس کا معنی ہے لاسٹ یا آخری یا اینڈ، اور جب ہم اسے کرسچن تھیولوجی میں پڑھتے ہیں تو پھر ایسکیٹولوجی کا مطلب ہے علم الآخرت۔ یعنی اینڈ ٹائمز کے بارے میں علم یا تعلیم۔ ابھی میں کافی بائبل کے حوالوں میں سے آپ کو لے کے چلوں گا، آپ کو اور کلیئر ہوگا کہ بائبل میں ہمیں آخری زمانے کے بارے میں کیا تعلیم ملتی ہے۔ خدا کے بارے میں ایسی تعلیم، الوہیت کی ایسی تعلیم جس کا تعلق ایسے ٹائم سے ہو جو آخر زمانہ کہلاتا ہے یا آخری ایام کہلاتے ہیں یا اینڈ ٹائمز کہلاتے ہیں، اس کو ایسکیٹولوجی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب 2 آیت۔ یسایہ 2:2، اور پلیز پڑھیے گا جو نکال لیں۔ یسایہ 2 باب اس کی 2 آیت۔ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی۔ پہلا یوحنا 2 باب 18 آیت۔ فرسٹ جان چیپٹر 2 ورس 18، پہلا یوحنا 2 باب 18 آیت۔ لڑکوں، یہ ٹھیک وقت ہے، جیسا
ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بائبل مقدس کے حوالہ جات جب اخیر زمانہ یا اخیر وقت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد پریزنٹ ٹائم ہے، اور بعض حوالوں میں اس سے مراد فیوچر ٹائم ہے۔ پریزنٹ ٹائم سے مراد جو کلیسیائی دور ہے، چرچ ایج جسے کہتے ہیں، اور فیوچر ٹائم سے مراد ایسا ٹائم ہے جو مسیح کی دوسری آمد یا آمد ثانی یا جلالی آمد سے متعلقہ ہے۔ جب ہم ایسکٹولوجی یا علم الآخرت کے بارے میں اسٹڈی لیتے ہیں تو اس میں مسیح کی آمد سے متعلقہ بائبلی تعلیم کا کردار بہت اہم ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مسیحی علم الہی میں علم الآخرت کی تعلیم اس بات سے بہت ریلیٹڈ ہے کہ مسیح کی آمد ثانی کیسے ہوگی۔ یہ تو ہمیں نہیں پتہ کب ہوگی، وی ڈونٹ نو دا ٹائم پیریڈ، لیکن نشانیاں، حالات و واقعات کیا ہوں گے۔ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، کال، فاقے، انجسٹس، نافرمانی، بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے، اس کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ بائبل مقدس کی سچی تعلیم کانوں پر کھجلی کی طرح لگے گی، جھوٹی تعلیم سے زیادہ محبت ہوگی، جھوٹا نبی اور جھوٹا گواہ کھڑا ہو جائے گا، مخالف مسیح آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ تو نہیں بتا رہی کہ یسوع کس ٹائم پہ آئے گا، صبح آئے گا، دوپہر کو آئے گا، رات کو آئے گا، تاریخ کیا ہوگی، مہینہ کیا ہوگا، سال کیا ہوگا۔ وی ڈونٹ نو دیٹ، بائبل ڈزنٹ ٹیل اس۔ لیکن یہ چیزیں یہ ضرور بتا رہی ہیں کہ جب پھول کھلتے دیکھتے ہو تو یاد رکھو بہار کا موسم آ گیا، اور جب گرتے دیکھتے ہو تو سمجھو خزاں ہے۔ یوں ہی ابن آدم کا آنا ہوگا جب اس طرح کے حالات ہوں گے۔ تو جو یہ میرا کورس ہے یا جو اسٹڈی میں آپ کو کرواؤں گا، اس میں 4 سے 5 ٹاپکس ہیں جو میرا ٹارگٹ ہے، میرا گول ہے کہ وہ میں کور کر سکوں۔ بائبل مقدس کے حوالوں کے ذریعے اور ان کے طفیل، ان کی توضیح ہوگی جو چیزیں علم الآخرت سے متعلقہ ہیں۔ توضیح کیا ہوتی ہے؟ وضاحت، ایکسپلینیشن۔ میرا ٹارگٹ ہے کہ اس میں جب ہم اسکٹولوجی کی بات کرتے ہیں تو 4-5 باتیں ہیں جو اس میں آتی ہیں۔ نمبر 1 اور جو ٹاپکس میں لکھ رہا ہوں 90%، 95% میرے کورس میں انہی ٹاپکس پر میں آپ کو پڑھاؤں گا، انہی پر ہماری بات ہوگی، انہی پر پاک روح کی ہدایت اور تحریک سے بائبل کی روشنی اور تناظر میں ہم سیکھیں گے۔ اوکے، یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بہت آہستہ بولوں، ایک تو میرا گلا بھی خراب ہے اور دوسرا آپ کو سمجھ آنا ضروری ہے۔ میری سپیڈ سے زیادہ اہم آپ کو سمجھ آنا ہے۔ اوکے، اور آگے چل کے جیسا میں نے کہا، کلاس کے آخر میں کوئی کویسچن ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئے، ایک پیپر پہ لکھیں
اور پلیز اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بیان کر دیں. سو ابھی جس چیز کو ہم دیکھیں گے، جو پہلی چیز ہے جو بڑی اہم ہے، وہ ہے مردوں کے تعلق سے تعلیم، مردوں کے جی اٹھنے سے متعلقہ تعلیم. دیکھیے میری کوشش ہے کہ ایک ایک چیز میں لکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ اردو کی وہ باتیں ہیں جو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، بٹ آئی ایم اسٹل انٹینشنلی اینڈ ڈیلیبریٹلی آئی ایم رائٹنگ دیز تھنگس. ارادی طور پر میں لکھ رہا ہوں کہ آپ کے نوٹس بنے، آپ اس کو ریکارڈ میں لے کر آؤ، تاکہ کہیں پر خدا اسی کلیسیا سے اساتذہ کھڑے کرتا ہے، مناد کھڑے کرتا ہے، شاگرد ساز خادم کھڑے کرتا ہے، تو آپ کہیں پہ جا کے اس کے بارے میں پڑھا سکو، سکھا سکو یا کلام سنا سکو. آمین. سو اس کو ہم انگریزی میں بھی لکھ دیتا ہوں، ریزریکشن آف دا ڈیڈ. آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آسانی ہے. ہمارے بھائی جو کیمرہ پہ ہیں ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں، ان کو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے کیمرہ موو کرنے میں، ان کے لیے دعا بھی کریں کہ خدا ان کو اور برکت دے. سو ریزریکشن آف دا ڈیڈ. سو جب آپ علم الآخرت کے بارے میں پڑھیں گے تو جس کو میں ڈیٹیل میں آپ کو اسٹڈی کرواؤں گا، وہ ایک یہ ٹاپک ہوگا کہ مردوں کی عدالت اور مردوں کی قیامت کے بارے میں سکھاؤں گا. بائبل مقدس میں مختلف حوالہ جات ہیں جو مردوں کی قیامت یا جی اٹھنے. اچھا، یہ جو لفظ قیامت ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تباہی مچ گئی، قیامت آ گئی، یہ بھی اس کو بھی زمرے میں لے سکتے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ ہے قیام، یعنی قیامت، جی اٹھنا. سو مردوں کی قیامت سے متعلقہ آپ کو سکھایا جائے گا. اور بائبل میں بہت سے حوالے ہیں، لیکن ہم 2 حوالوں کو پڑھیں گے، توضیح یا وضاحت نہیں کریں گے. وہ جب اس پہ پورا لیکچر ہوگا تو پھر اس پہ ایکسپلینیشن ہوگی. سو میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل یا یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل شریف، اس کا 11واں باب، اس کی 25 تا 26 آیت. شکریہ. جان چیپٹر 11 25 to 26. Please. یوحنا 11 باب 25 تا 26. جی کوئی پڑھ دے. یسوع نے ان سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تم اس پر ایمان رکھتی ہو؟ آمین. سو قیامت اور زندگی میں ہوں. گاسپلس میں ہمیں کئی جگہوں پر حوالے ملتے ہیں جہاں یسوع مسیح قیامت کی اور زندگی کی، جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں. تو اس پہ ہم ڈیٹیل میں ایک پورا لیکچر ہوگا جو مردوں کے جی اٹھنے یا مردوں کی قیامت کے بارے میں ہوگا. کون مرے گا، کیسے مریں گے لوگ، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کب جی اٹھیں گے، یسوع سے پہلے جی اٹھیں گے، یسوع کے بعد جی اٹھیں گے، جی اٹھیں گے تو کیا ہوگا، جی اٹھنے کے بعد کیا ہوگا، جی اٹھنا کیسا ہوگا، بائبل کیا بتاتی ہے، بائبل مقدس کی تعلیم کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے.
پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کا 49 سے 52 ورس. پہلا کرنتھیوں 15واں باب 49 سے 54 ورس تک. ایک اور حوالہ جو مردوں کے جی اٹھنے یا قیامت کے تعلق سے ہے. جی جو نکالے پڑھ دیں. خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی صورت پر بھی ہوں گے. اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا. سو اس حوالے میں خاکی، جسمانی، آسمانی چیزوں کا ذکر ہے. خاکی جسم وہ زمین میں مٹی میں چلا جائے گا. آسمانی جسم جلالی بدن جو ہے اس میں ہم ہوں گے. بقا کا جامع، فنا کا جامع، اس کا ذکر ہے. سو اس کے بارے میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اینڈ ٹائمز میں جائیں گے تو کیا ہوگا. انسان کی باڈی، اس کی باڈی، ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا ہوگا، فزیکلی کیا ہوگا، اسپرچولی کیا ہوگا. ایماندار موت کے بعد کہاں اس کی اسپرٹ ہوگی، اور غیر ایماندار جو گناہ کی حالت میں اور نجات یافتہ ہوئے بغیر جس کی موت ہوتی ہے، اس کا اینڈ یا گول کیا ہوگا. یہ سب ہم سٹڈی کریں گے. ایک لیکچر پورا میں نے بولا ہے کہ اس پر ہوگا. دوسرا مضمون جو ہم علم الآخرت میں پڑھیں گے وہ ہے مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی، جس کو ملینیم کہتے ہیں. ملینیم کنگڈم. اس کو انگریزی میں 1000 ایئر آف رین، بارش والی رین نہیں، حکمرانی والی رین، 1000 ایئر رین. اس کے سپیلنگ فرق ہو جائیں گے. میری دانست کے مطابق بائبل مقدس میں ایک ہی حوالہ ہے جو 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں بات کرتا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی پہلی 6 آیات. یہ لکھ لیں حوالہ، اور آپ میں سے کوئی نکالے، میں چاہتا ہوں پڑھ دیں. مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی، مکاشفہ 20واں باب اس کی پہلی 6 آیات مقدسہ کی تلاوت کیجیے. پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھا کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. کتنے برس پورے ہونے تک؟ 1000. یہ 1000 کو انڈر لائن کر لیں کیونکہ 1000 کا ذکر پھر آگے آئے گا. جی پڑھتے جائیں. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے. پھر میں نے تخت دیکھا اور لوگ ان پر بیٹھے گے اور تخت ان کے سپرد کی، عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی
گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ کتنے برس تک؟ 1000 کس کے ساتھ بادشاہی کریں گے؟ مسیح کے ساتھ۔ مسیح کے ساتھ۔ ایک ٹاپک پورا لیکچر 1000 سالہ بادشاہی پہ میں آپ کو دوں گا، پوری 1 گھنٹے کی ٹیچنگ اس پر ہوگی، کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں مختلف ویوز ہیں، مختلف آراء ہیں، نظریات ہیں کہ یہ 1000 سالہ مثال کے طور پہ 1000 سالہ بادشاہی کیا یہ لغوی اعتبار سے لٹرلی ہوگی، یا یہ صرف اس کے بارے میں استارتاً لکھا ہے، اشارتاً لکھا ہے؟ کیا واقعی میں 1000 سال، 1 2 3 4 1000 سال یسوع بادشاہی کرے گا، یا یہ اشارتاً بات ہے؟ اس کا ذکر تو موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کیا ہے، اشارہ کیا ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس پہ آپ کو اسٹڈی دی جائے گی، آن لائن جو دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کو ٹیچنگ دی جائے گی بفضل خدا، اور اس کے بارے میں آپ کو ویوز بتاؤں گا کہ 4 میجر ویوز یا 4 بڑے نظریات اس کے بارے میں کیا ہیں۔ یہ 1000 سالہ بادشاہی میں کیا ہوگا، یسوع کیا کرے گا، شیطان کدھر ہوگا، شیطان پھر کھولا جائے گا، اس کو ٹریبولیشن پیریڈ کہتے ہیں، دکھ کے 7 سال کہتے ہیں، وہ کیا ہیں، کلیسیا کدھر ہوگی، ادھر ہوگی کہیں اور ہوگی، جو کلیسیا نہیں ہوگی وہ کدھر ہوں گے، اسرائیل کی کیا سچویشن ہوگی۔ So these all things I will cover when I will teach you this. تو جب ہم اس پہ بات کریں گے 1000 سالہ بادشاہی، اس کو ملینیم کنگڈم کہتے ہیں تھیولوجی کی زبان میں، انگریزی میں، تو اس پہ بات ہوگی۔ تیسرا اور جو بڑا اہم موضوع ہے جو علم الآخرت میں پڑھایا جاتا ہے اور پڑھایا جانا چاہیے، وہ عدالت کا موضوع ہے، ججمنٹ، فائنل ججمنٹ، حتمی عدالت۔ یا آخیر عدالت۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایماندار کی بھی عدالت ہوگی، بہت سے کہتے ہیں نہیں ہوگی، کچھ کہتے ہیں ایماندار کی عدالت نہیں ہوگی، ایماندار مسیح کے سامنے اس لیے پیش ہوگا کہ وہ اپنا اجر یا اپنا ریوارڈ حاصل کرے، کیونکہ وہ یہ حوالہ دیتے ہیں رومیو 8واں باب اس کی پہلی آیت کہ جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ سو ہم اس بات کو اسٹڈی کریں گے، یہ عدالت کون کرے گا، یہ عدالت کس کی ہوگی، اس عدالت میں کیا ہوگا، کتنی دیر کی ہوگی، اس عدالت میں کے بعد کیا ہوگا۔ سو آئے بائبل میں سے کچھ حوالے دیکھیں جو جہنم، آگ، عدالت کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا بڑے لوگ کہندے نے اور کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، سارا کچھ ایتھے ہی ہے۔ سو ہم بائبل میں دیکھیں گے اگر مسیح خود اپنی زبان مبارکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم ہے، دوزخ ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہیں جو اس کو جھٹلا سکیں، کون ہیں ہم جو اس کی نفی کر سکیں۔
सो लेट्स गो इन टू द बाइबल. बाइबल में से देखें, आप में से कोई पढ़े. अच्छा, जब ये लोग हवाला पढ़ते हैं तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है या लाइव चल रहा है उसमें आवाज़ जाती है? ठीक है, खामोशी तो नहीं तारी हो जाती? ठीक है, शुक्रिया. मरकुस के मुआफिक लिखा गया अंजीली बयान, उसका 9वां बाब, उसकी 43 वर्स 43वीं आयत. मरकुस 9वां बाब, इसको 9वां नहीं कहना, 9वां बाब, उसकी 43वीं आयत. जो निकाले वो पढ़े. खुदावन के पाक में यूँ लिखा है, खुदावन के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और अगर तेरे हाथ तुझे ठोकर खिलाएं तो इसे काट डाल. टुंडा होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं. जी शुक्रिया भाई. टुंडा होना इससे बेहतर है कि तू दोनों हाथों के साथ जहन्नम में जाए जहाँ ऐसी आग है जो कभी बुझने की नहीं. एटर्नल ऑनगोइंग फायर और जजमेंट का यहाँ जिक्र है. गैर ईमानदारों के लिए जो मसीह का इनकार करते हैं, वो जो मसीह में नहीं है, जो नजात से गाफिल और नजात से दूर हैं, जो उसके मनकर हैं, those who deny Christ. मती की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 25वां बाब 41वीं आयत. मती की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान 25वां बाब 41वीं आयत. फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ए मलौनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है. ठीक है, कुछ हवाले आपको खुद ही बताएंगे कि ये आग किन के लिए तैयार की गई है. ऐसी आग में चले जाओ ए मलाउनो जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई. सो हम इस पे स्टडी करेंगे ये जहन्नम कहाँ है, इस जहन्नम के बारे में बाइबल की क्या तालीम है, इस जहन्नम में कौन जाएगा, क्यों जाएगा, कब तक जाएगा और कौन नहीं जाएगा. तो एक पूरा लेक्चर इस पे होगा. मती की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान 23वां बाब 33वीं आयत. जी. ए सांप, ए फई के बच्चे, तुम्हें जहन्नम की सज़ा से क्यों कर बचाएंगे. ठीक है, अब 3 हवाला जात हमने देख लिए हैं और भी बड़े हैं कि जिनमें जहन्नम का, अदालत का, सज़ा का, आग का ज़िक्र मौजूद है. तो कैसे कोई कह दे कि जहन्नमी नहीं, दोज़खी नहीं, किवें कह सकते हो? बाइबल ते भरी है हवालियां दे नाल. असीं किवें कह सकने आ कि दोज़ख है ही नहीं, अग है ही नहीं. ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਛੱਡੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ठीक नहीं कह रहा? अरे वो तो जो कहता है वो कौल सच्चा बरहक है, उसका नाम ही बरहक और खुदाबंदों का खुदाबंद है. वो कैसे गलत बात कर सकता है? How can he tell a lie?
So if Christ is talking about dozakh, we should talk about dozakh. अगर यसू दोज़ख बारे गल कर रहा है तो सानू भी करनी चाहिए. अगर वो जहन्नुम दा जिक्र कर रहा है सानू भी करना चाहिए. Is it clear? गल पल्ले पै रही है, करनी सुठी तो नहीं पाई जा रहे. Are you with me? Yes. Good. तो मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा आलम हूँ जिसको सारा कुछ आ गया है. ये बड़े अहम टॉपिक्स हैं और रेवरेंड मुनव्वर साहब ने इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि हम इसमें सब मिल के सीखेंगे. क्योंकि आज कलीसियाए पाकिस्तान को इन उन्वानात और मौज़ूआत के बारे में बाइबल की रोशनी में सीखने की ज़रूरत है. वरना बड़ी बड़ी झूठी तलीम मुनव्वर साहब बड़े बड़े रौले ने. So many wrong teachings about this. पर हम जसारत करेंगे रूहुल कुद्स की रहनुमाई और मदद से कि खुदा मुझे और आपको मिलकर सिखाए कि बाइबल इन चीज़ों के बारे में क्या कहती है. एक आखिरी चीज़, एक आखिरी टॉपिक जिसके बारे में हम सीखेंगे और एक पूरा लेक्चर उस पर होगा, वो बड़ा अहम है इल्मुल आखिरत के बारे में. वो है मसीह की आमद सानी या सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, उसकी जलाली आमद. इधर लिख लूं ऊपर, इजी नज़र आ जाएगा. राइटिंग मेरी खैर से इतनी अच्छी नहीं है, तो शुभ दुआ करके इसको पढ़ें तो समझ आ जाएगी. आमद सानी अच्छा लफ्ज़ है, पर मुझे खुशी होती है जब मैं जलाली आमद कहता हूँ. दूसरी आमद भी कह सकते हैं. अंग्रेज़ी में सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, पहली आमद उसकी हो गई. वो चरनी में ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ वो दुनिया में आया, कलाम मुजस्सम हुआ, उसने एक अरसा इस दुनिया में गुजारा. ही लिव्ड अ लाइफ लाइक ह्यूमंस, उसने इंसानी तर्ज पर ज़िंदगी गुजारी. वो गुनाह से मुबर्रा, गुनाह से मुस्तस्ना था, गुनाह उसमें नहीं था, पर वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ. ये उसकी पहली आमद थी, ये उसकी फर्स्ट कमिंग थी, जिसमें उसने आजमाइशें देखी, दुख सहा. पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाकर सलीबी मौत गवारा करके एक लानती मौत मरकर जी उठा मुर्दों में से. अपनी तदफीन के बाद तीसरे दिन जलाल के साथ जी उठा. ये उसकी पहली आमद थी, फर्स्ट कमिंग थी. सेकंड कमिंग फ़र्क होगी, वो फरिश्तों के साथ होगी, वो जलाली होगी, हर एक आँख उसे देखेगी. किरना की आवाज़ और नरसिंगे की आवाज़ के साथ वो आएगा. सो इसको सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कहते हैं. मुनव्वर साहब, बोर्ड आपको बड़ा करना पड़ेगा. सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट यानी मसीह की आमद सानी या जलाली आमद. इसके लिए हवाला लिख लें, मत्ती 24वां बाब उसकी 30वीं आयत. अच्छा है कि पढ़ दीजिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको कि हम इसमें क्या सीखेंगे. जी, मत्ती की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 24वां बाब उसकी 30वीं आयत. और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा. यस. और उस वक़्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत Yes. और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी. ठीक है.
تو جب بائبل مسیح کی آمد اور دوسری آمد کے بارے میں بات کر رہی ہے اور بڑی کلیئرلی اور وضاحت کے ساتھ کر رہی ہے، تو پھر میں اور آپ کیوں نہ کریں؟ متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 25واں باب 31ویں آیت 31 ورس. اور جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، Yes. تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا. فلپیوں تیسرا باب 20ویں آیت. مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑے حوالے ہیں. متی 26:64، یوحنا 14:3، پہلا تسلنیکیوں 4 باب 15 سے 16، بڑے حوالے ہیں. آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو جب بائبل اس کی آمد کی بات کر رہی ہے، بھری ہوئی ہے، پھر میں اور آپ آج کیوں اس پہ بات نہیں کرتے؟ کیوں کلیسیاؤں میں کئی بار اس پر منادی نہیں کی جاتی 6 مہینے؟ کلیسیا کی تیاری پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ مسیح کی آمد پر بات کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی تعلیم، اس کی تدریس کی بہت ضرورت ہے تاکہ چرچ انڈرسٹینڈ کرے سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کیا ہے، اس کے تناظر اور روشنی میں ارد گرد کے حالات کیا ہوں گے، اسرائیل میں کیا ہوگا، کلیسیائے عالم میں کیا ہوگا، چرچ کا کیا رول ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، یہ 4 اہم موضوعات ہیں. جب کبھی علم الآخرت پہ اسٹڈی دی جاتی ہے، چاہے وہ برطانیہ میں دی جائے، امریکہ میں دی جائے یا پاکستان میں دی جائے، کرسچن سیمینریز میں یا درس و تدریس کی خدمت سر انجام دینے والی بائبل کالجز میں، جب کبھی تھیولوجینز، اسکالرز اس پر بات کریں گے تو یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے کہ وہ ان میں سے کوئی ایک ٹاپک بھی مس کریں. یہ ایسے ٹاپک، ایسے عنوانات ہیں جن کو آپ مس نہیں کر سکتے جب آپ علم الآخرت پر اسٹڈی کریں گے. تو میں مسیح کا ادنا سا خادم، چھوٹا سا خادم، اس بات کی جسارت کروں گا اس کے فضل کے وسیلے کہ ان چیزوں پر آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں. سو مائی ٹائم از اوور. لیکن ایک میری درخواست ہے کہ یہاں پہلا لیکچر کتنے بجے ہوتا ہے؟ 6 بجے ہوتا ہے. تو آپ کتنے بجے آتے ہیں؟ آپ 6 بجے نہیں آتے، کیونکہ میں 6 سے پہلے یہاں تھا اور مجھے پتہ ہے کہ 6 بجے کون آیا ہے. تو آپ کی مہربانی، آپ کے ٹیچر بڑی محنت کے ساتھ آپ کو 1 گھنٹہ پڑھانے کے لیے ہم 5-6 گھنٹے پڑھ کے آتے ہیں، گرارے شارے بھی کر کے آنے ہیں. اج نہیں کیتے تو بڑی محنت کری دی ہے، تو تسی بھی ذرا ساڈا تھوڑا لحاظ تے عزت رکھو تے ٹائم نہ لاؤ. آمین. آپ بڑے اچھے ہیں، آپ مسیح کے بڑے پیارے لوگ ہیں، اور یقین کیجئے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پانی، کیچڑ اور یہ ساری چیزیں عبور کر کے آپ آتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور میرا خدا، آپ کا خدا اور ہمارا خدا، آسمان کا خدا جو نادیدہ غیر فانی بادشاہ ہے، وہ آپ کو آسمان سے آپ کی محنت، آپ کی لگن اور آپ کی تجسس
اور آپ کی خوشی جو کلام میں آپ پاتے ہیں اس کا اجر آپ کو دے. آمین. ٹائم سے آئیں, اچھا لگے گا مجھے بھی. لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے 6 بجے, پھر ہم مل کے سارے سیکھیں گے. آمین. سو خدا برکت دے. گاڈ بلیس یو.